الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی ان آیات میں اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا ہے تو مسلمانوں کو ایک بات یاد کرائی جاتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہے. تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر چھپا دیا. صبح اور شام آپ کے پاس آپ کی والدہ جاتی، آپ کو دودھ پلا دیتی. اسی طرح چلتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی کام میں مصروف تھی تو مجھے جانا بھول گیا. فرماتی ہیں جب میں دوسرے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی انگلی سے دودھ بہتا ہے، کسی انگلی سے پانی بہتا ہے، کسی سے شہد بہتا ہے جسے آپ پی لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ 15 سال تک ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی ایک غار میں گزار دیتے ہیں. جب آپ 15 سال کے ہوئے تو پھر آپ کو آپ کی والدہ گھر لے گئی. تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کے والد بت بناتے ہیں، لوگوں پر بیچتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب بھی لگتی ہے، بری بھی لگتی ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں. نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ کسی قسم کی برائی اور گناہ میں نہیں پڑتے. اللہ تعالی ان کی ذات اور صفات کو محفوظ رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کلام کرتے ہیں تو والد بتانے لگتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں،
یہ ہمارے رب ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بتاتے ہیں یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ پتھر سے بنا ہوا بت ہمارا معبود بنے؟ تو آپ کے والد آپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں بتاتے ہیں، جب رات کا وقت ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا ہے۔ اب اندھیرے میں ستارے نظر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے اس اندھیرے میں روشنی کر رہے ہیں، تو سوچنے لگتے ہیں شاید کہ یہ ستارے میرے معبود ہوں۔ ابھی آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ ستارے ڈوبنے لگتے ہیں، غائب ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں میرے رب کے لیے غروب اور ختم ہونا نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب آپ رات کو چاند دیکھتے ہیں، چاند رات کے اندھیرے کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، ہر طرف نور بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں شاید کہ یہ چاند میرا رب ہو جس نے روشنی کر دی۔ لیکن جب صبح کے وقت چاند غروب ہونے لگتا ہے، چھپنے لگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں میرے رب کے لیے غروب ہونا اور آنکھوں سے چھپنا میرے رب کے لیے نہیں ہے۔ پھر جب دن کا وقت ہوا، اب اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے جب سورج ظاہر ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں شاید کہ یہ سورج میرا رب ہو جس نے سارے اندھیروں کو مٹا دیا۔ لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں اندھیرے بڑھنے لگتے ہیں، سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں جیسے ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے، جیسے چاند میرے رب نہیں ہو سکتا، اسی طرح سورج غروب ہونے والا ہے جو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنے رب کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں، اسی طرح آپ دن و رات ڈھونڈ رہے ہیں میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے۔ تو اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے امتحانات میں ڈالتے ہیں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں تو وقت کا بادشاہ آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کی وہاں موت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اے ابراہیم اس بیوی کو، اس بچے کو مکہ میں چھوڑاؤ۔ مکہ وہ مقام تھا جہاں نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی، جہاں نہ انسان تھے نہ جانور تھے، ایک خالی بیابان پڑا ہوا مقام تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چلنے لگے، بیوی نے پوچھا خود چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اب بیوی کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر قرآن کریم اس واقعے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ کی بیوی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، کبھی صفا پر دوڑ کر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر دوڑ کر چڑھتی ہیں، اور اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے ایڑی رگڑتے ہوئے پانی نکال دیتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ اور ذبح کر دو۔ اب اللہ کا پیغمبر خواب دیکھتا ہے اور پھر اپنے بیٹے کے سامنے اس واقعے کو رکھتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد آپ کو جیسا حکم ہے ویسا کر دیجئے، آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ آپ اپنے بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، ابھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے گردن پر چھری ہے، آپ سمجھتے ہیں میں بیٹی کو ذبح کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہا تھا، جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا قیامت تک جو آدمی اس سنت ابراہیمی قربانی کو ذبح کرے گا، اب وہ گائے ذبح کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا، بکری یا بھیڑ ذبح کرے گا، لیکن اس آدمی کو اس کے بدلے میں بیٹی کو ذبح کرنے جتنا ثواب ملے گا۔ اب آدمی قربانی کے دن آئے، جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں مسلمان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی پھر سوال پوچھتا ہے اللہ کے رسول اس سنت کو زندہ کرنے کے بدلے میں ہمیں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان قربانی کو ذبح کرتا ہے، قربانی کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ صحابی پھر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول ہم تو اونٹ ذبح کرتے ہیں، ہم تو بھیڑ ذبح کرتے ہیں جس کے جسم پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اون کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس مسلمان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک مسلمان صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے کیا بدلہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس وسعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، ایسے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلا فریضہ جو لاگو ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہوتا ہے سب سے پہلے جو فریضہ لاگو ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں، چند نوجوانوں کو لوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں آتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور ایک طرف قربانی چھوڑنے پر نماز سے منع کیا جاتا ہے، مسلمان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ قربانی ہر مسلمان پر جب وہ صاحب نصاب ہو لاگو ہوتی ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں جیسے زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہوتا ہے ویسے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ویسے نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپیہ تھا، پھر ایک سال گزر گیا، سال کے بعد پھر 1,00,000 روپیہ اس تاریخ کو تھا، تب تو زکوٰۃ لازم ہوئی۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری تھا، لیکن ایک مسلمان پر قربانی صدقہ فطر کی طرح لاگو ہوتی ہے کہ ایک آدمی غریب تھا
لیکن عید سے اگلے دن اس کے پاس پیسے آ گئے، کچھ مال آ گیا، سونا چاندی آ گیا، اب اگلے دن قربانی کا دن ہے تو اس مسلمان پر قربانی واجب ہو گئی۔ آج اس دور کے اندر ایک مسلمان اپنے مال کا حساب نہیں کرتا، قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جتنے بھی احکامات کو لاگو کیا یہ ہماری نجات کے لیے کیا۔ شریعت مطہرہ نے جن سنتوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہماری کامیابی کے لیے دیا، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں سونا بھی پڑا ہوتا ہے، چاندی بھی پڑی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیل حجت نکال کر قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے مسلمان کو صرف اتنا بتلانا ہے کہ جب تو دین کے معاملے میں اتنا پیچھے ہے تو تجھے تو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں صاحب نصاب ہے اور قربانی نہیں کر رہا تو عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آ۔ آج جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر میں جانچ پڑتال کرے، گھر میں کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے پیسے پڑے ہیں۔ گھر کے افراد کے پاس پیسے پڑے تھے، اس آدمی کے پاس اپنے پیسے تھے، اور یہ پیسے، یہ سونا، یہ چاندی 7.5 تولے سونا یا اس کے پیسوں کے برابر ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پیسوں کے برابر پہنچ گیا۔ تو اس مسلمان کو بتایا جائے گا اب تیرے اوپر قربانی لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قربانی کیوں کرواتا ہے؟ مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمان کو بتانے کے لیے کہ ایک ہے بدنی عبادت جو ہم خوشی سے کرتے ہیں، ایک ہے مالی عبادت جس میں ہم ہیل حجت نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی باری ہو تب، قربانی کی باری ہو تب ہم اس میں ہیل حجت نکال کر زکوٰۃ، عشر یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو پلید اور مشکوک کر لیتے ہیں، اور دل و دماغ میں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے اپنے مال کو بچا لیا۔ حالانکہ جب بندہ فرائض سے، واجبات سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ ایسی قسم کی مصیبتیں، امتحان بھیجتا ہے کہ اس سے دگنے پیسے لگ جاتے ہیں، پریشانیاں علیحدہ اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن یہ آدمی یہ سوچ سوچ کر کہ آج میں نے ہیل حجت نکال کر پیسے بچا لیے کامیابی سمجھتا ہے، تو یہ آدمی اگرچہ دنیا میں بڑا خوش تھا، دنیا میں بڑا کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلے گی قبر میں پہنچے گا عذاب شروع، اللہ کے سامنے میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، ناکام ہوگا، اللہ تعالی جہنم کی آگ میں ڈال کر بدلہ لینے والا ہوگا۔ اس وقت اس انسان کو سوچ آئے گی کہ جن پیسوں کو اللہ تعالیٰ نے دے کر تھوڑے سے مانگ لیے، میں نے ان کو بھی اپنے پاس روک کر اپنا مال بھی پلید کیا، اپنے مال کو مشکوک بھی کر لیا، اللہ کے حکموں کو بھی توڑ لیا۔ تو یہ آدمی جب اس قسم کے افعال میں پڑتا ہے تو گویا یہ دنیا آخرت کے لحاظ سے ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔